میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ There were the signs of happiness۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا، اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، یہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ منافق ہیں جنہوں نے دل میں کفر چھپایا اور زبان سے کلمہ پڑھا۔ کیا فرماتا ہے قرآن؟ انہوں نے جو کام کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اس کو کچھ اس طرح سمجھیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، معجزات دکھائے، قرآن کی آیتیں سنائیں، حق بالکل واضح ہو گیا۔ اب منافقوں کے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو ہدایت حاصل کر کے جنت کے حقدار بن جاتے، اور دوسرا باطل کی پیروی کر کے جہنم کے حقدار بھی بن سکتے تھے۔ یہ بدبخت کلمہ بھی پڑھتے تھے، انہوں نے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یعنی ہم اللہ عز و جل پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ انہوں نے نمازیں بھی پڑھیں، مسجد نبوی میں پڑھیں، حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درس زندگی دیا کرتے تھے، یہ وہ درس بھی سنتے تھے، یہ وہ سارے کام کرتے تھے جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیے، مگر صحابہ نے کیے تو وہ ہدایت کے ستارے بن گئے۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے فلاح و کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ اور فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے فلاح و کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ منافقوں نے بھی یہی کام کیے، وہ چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ جنت کے حقدار بن سکتے تھے، لیکن قرآن نے فرمایا اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو اختیار کیا، اسلام کو چھوڑا، کفر کا راستہ اختیار کیا، جنت کو چھوڑا، جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ زبان سے کلمہ تو پڑھا مگر دل کے اندر کفر چھپا کر رکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم، فرمایا تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا،
یعنی ان بدبختوں نے ہدایت کو چھوڑ کر جو گمراہی اختیار کی، ان کی سودا بازی، اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ فرمایا وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا یہ سب آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سے یہ ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ منافق احمق اور بے وقوف ہیں، یہ تجارت کرنا ہی نہیں جانتے کہ دنیا میں تجارت کیسے کرتے ہیں، کس طرح لوگ 1 کے 10 بناتے ہیں، 10 کے 100 بناتے ہیں، 100 کے 1000 کیسے بناتے ہیں، دکان کیسے چلانی ہے، کاروبار کیسے چمکانا ہے۔ یہ منافق اگرچہ یہ جانتے ہوں مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ آخرت کی تجارت کیسے کرنی ہے، اس کا انہیں طریقہ ہی نہیں آتا، انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ وہ جنت میں جا سکتے تھے مگر انہوں نے جہنم کو اختیار کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماہر تاجر، یعنی جو ایک سمجھے کہ رینوڈ بزنس مین ہوتا ہے نا، اس کی سب سے پہلی اور بنیادی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں نے جتنا سرمایہ خرچ کیا ہے وہ بھی آ جائے اور اس کے ساتھ مجھے کیا مل جائے، منافع بھی مل جائے، ٹھیک ہے نا، مجھے پروفٹ بھی ہو۔ لیکن یہ منافق ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے آخرت کی تجارت کی مگر منافع تو کیا لینا تھا، اپنا اصلی مال بھی گنوا بیٹھے، ٹھیک ہے نا، کلمہ بھی پڑھا پھر بھی جنت کے حقدار نہیں ہوئے، نمازیں بھی پڑھی، جہاد بھی کیا، روزے بھی رکھے، پھر بھی وہ جنت کے حقدار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس آیت کے حصے کو ذہن میں رکھیے گا، اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی کو انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ اکبر، کہ پتہ چلا کہ یہ منافقوں کا ایک عیب ہے، ان کی بے وقوفی ہے کہ دنیا کی تجارت اگرچہ جانتے ہوں گے مگر آخرت کی تجارت انہیں کرنا نہیں آتی، گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، کہ الحمدللہ۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عاشقان رسول کے اندر یوں سمجھے کہ ہمیں پیدا کیا، ہم منافق نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم منافقوں والی حماقت سے ہم بچیں، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ اچھا آپ دیکھیں دنیاوی طور پر، آپ دیکھیں ہمیں دکان چلانا آتی ہے، کسی کی ریڈی ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا آفس ہے، کسی کی انڈسٹری ہے، کسی کی فیکٹری ہے، ہمیں سب چلانا آتا ہے، کاروبار کرنا آتا ہے، پیسے کما لیتے ہیں، گھر چلا لیتے ہیں۔ اتنی مہنگائی کے اندر بھی جو چیز ہمارے گھر پہ جس طرح پہلے آتی تھی اسی طرح آ رہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ 1 کے 10، 10 کے 100، 100 کے 1000 ہم بنا لیتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک درست بات صحیح، لیکن ہمیں آخرت کی تجارت کرنا بھی آنی چاہیے، آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں آؤ اور اعتکاف کی نیت کر لینا، وہی تو سنت الاعتکاف، یہ کیا ہو گیا، یہ آخرت کی تجارت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی بیٹھے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیں، آخرت کی تجارت ہو گئی، درود پاک پڑھ لیں، آخرت کی تجارت ہو گئی، سبحان اللہ کہہ دیں کہ یہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جنت میں ایک درخت لگ گیا، آخرت کی تجارت ہو گئی۔ تو ہمیں آخرت کی تجارت بھی کرنا آنی چاہیے، جیسے ہم دکان چلانے، کاروبار کرنے میں ماہر ہیں نا، دنیا کمانے کا ایک سے ایک طریقہ ہم جانتے ہیں، اسی طرح جنت کمانے کے طریقے بھی ہمیں آنے چاہیے، اور اس کی ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے، تڑپ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گئے۔ آپ سوچیں کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ کام میں کر جاؤں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی دعا میں لے جاؤں، ایک بار نہیں کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ عثمان کو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اگر آخرت کی تجارت ہمیں نہ آئی تو ہم کہیں گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھے۔ بعض دفعہ دنیا کی تجارت میں نقصان بھی ہو جاتا ہے مگر وہ کور بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک، نقصان ہو گیا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا، 6 مہینے میں کور ہو گیا، سال 2 سال لگتے ہیں کور ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اگر بالفرض کاروبار کیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، مال ڈوب گیا، اس نقصان کی بھرپائی بھی نہ ہو سکی تو بھی دنیا فانی ہے، آج زندہ ہیں کل ہو سکتا ہے کہ قبر میں ہو، مگر ہمیں آخرت کی تجارت کرنا آنی چاہیے۔ آخرت کے معاملے میں ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا تو فانی دنیا میں نہیں بلکہ ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہمیں آخرت کے معاملے میں کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا فضل ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو۔ اربوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں موجود ہیں،
اللہ کریم نے ہمارے لیے مسلمان گھرانے کا انتخاب فرمایا. ہم نے عاشقان رسول کے گھر میں آنکھ کھولی. دنیا میں ہم آئے تو ہم نے اذان کی آوازیں سنی. بالخصوص یہ جو ہمارا یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، یہ آپ دیکھیں مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو اذان دی جاتی. کئی بار ملکوں میں رہنے والے بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بچوں کے کان میں اذان دینی چاہیے. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مگر یہ ایک طریقہ، تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک طریقہ ہے کہ بچے کے کان کے اندر اذان دی جائے. یہ اللہ پاک نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم ہدایت پر ہیں. کہیے الحمدللہ. اب اس ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو کبھی بھی اختیار ہمیں نہیں کرنا، ورنہ آخرت کی تجارت میں بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. ہم ہدایت پر ہیں، ایمان سینے میں موجود ہے، اس ایمان کو کبھی بھی فروخت نہیں کرنا. دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کا نام، عہدہ، منصب، ڈگنیٹی، یہ سب فانی ہے. اگر خدا نہ خواستہ پیسے کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں، کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے لالچ میں آ کر اگر ایمان کا سودا کر لیا تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. آئیے اس جزیرے سے اس جزیرے لے جاتے ہیں، بس خالی لکھنا ہے کہ یہ ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا. آ جاؤ اس ملک میں چلے جاؤ گے، اتنے کماؤ گے، اتنی کرنسی ہے کہ گھر والوں کو نہال کر دو گے. نہیں 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 نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی ایمان کا سودا ہمیں نہیں کرنا. اللہ اکبر. اپنے وقت کے اس سارے معاملے کو اس واقعے سے سمجھیے. اپنے وقت کے ولی کامل حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک دور کا واقعہ یہ بڑا عبرتناک اور سبق آموز ہے. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے تو آپ نے یہ دیکھا، سننے جیسی بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں، کہ کچھ لوگ ایک مردے کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. جیسے ہی حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مرنے والا کبھی اعلیٰ درجے کا عابد اور زاہد تھا، عبادتیں کیا کرتا تھا. ایک دن یہ اپنے گھر سے نماز کی نیت سے نکلا تو راستے میں اس کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑی. نظر بہکی، دل ہار بیٹھا اور یہ شخص عشق مجازی کے چکر میں پھنس گیا. دل میں گندے جذبات ابھر رہے تھے، اس کا وقت برباد ہوتا رہا. آخر ایک دن اس نے لڑکی کو نکاح کا پیغام دے ہی دیا. اس پر وہ لڑکی بولی کہ تم مسلمان ہو اور میں غیر مسلم ہوں، جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر میرا مذہب اختیار نہ کر لو اس وقت تک میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. افسوس اس کے سر پر عشق مجازی کا بھوت سوار تھا. اس بدبخت پر شہوت غالب آئی، اس نے لڑکی کی بات مان کر معاذ اللہ دین اسلام کو چھوڑ دیا. اس لڑکی والا باطل دین اختیار کر لیا. اب جب وہ لڑکی کے پاس پہنچا تو بولی کہ اے شخص، تجھ میں کوئی بھلائی نہیں، جو اپنے دین کے ساتھ وفا نہیں کر سکا وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گا. یہ کہہ کر اس نے شادی سے انکار کر دیا. وہ نہیں بڑا مشہور شعر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ بالکل یوں سمجھے کہ یہ شعر اس واقعے پر بالکل فٹ آتا ہے. ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، جس کے عشق میں مبتلا تھا وہ بھی نہ ملی، آخر کفر ہی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گیا. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ کتنے گھاٹے کا سودا کیا. اب سمجھ آئی بات؟ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ٹھیک ہے نا. ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی، اپنا ایمان بیچ کر گمراہی کو اختیار کیا. ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر ایمان کا سودا کر کے آخرت کی تجارت میں کتنے بڑے نقصان میں مبتلا ہو گئے. اچھا ہمارے یہاں بتائیں کیا نہیں، ہمارے میم بولتے ہیں ایسا پکا نمازی، ہم پکے نمازی، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. بالکل لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یقیناً وہ انشاءاللہ کرم فرمائے گا، ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مگر اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی رکھنا ہے، ڈر بھی رکھنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے. ارے اچھا بھلا نماز پڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے، آ کر کوئی ایسا گانا گنگنا دیا جس میں کفر یا کلمہ. لوگ آج کل اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں. کل ہی جو ہے نا وہ میں خط وغیرہ بنوا رہا تھا، بولتا رہا ایک جنا، بولتا رہا.
وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ میں نے کہا بس ابھی بند، ابھی خاموش، ابھی خاموش. اس کو پھر بھی اس بات پہ میں نے تجدید کروائی اور میں نے کہا خاموش ہو جاؤ خدا کے واسطے، بالکل خاموش. بولتے 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 نہ جانے کیا دینی باتوں میں ایسا کچھ کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوتا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق نہیں ہوتا، ایمان گواہ بیٹھتا ہے. تو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، بڑے ناپ تول کر بولنے کی ضرورت ہے. اس لیے کبھی بھی کسی دینی معاملے کے اندر بحث و مباحثہ نہیں کریں، نہ ایسی چیزیں دیکھیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور، لوگ کہتے ہیں فلانے کو بھائی یہ کر رہا ہے تو فلانا کر رہا ہے تو یہ کتاب دکھا رہا ہے وہ کہ. یاد رکھیے جس جگہ سے آپ کو دین حاصل کرنا ہے اس جگہ سے آپ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ آپ نے دعوت اسلامی کو پسند کیا، امیر علیہ سنت کے پیچھے چلے ہیں، اب ادھر ادھر نہیں جائیے، ادھر ادھر نہیں جائیے. یہ تمام چیزیں الٹی سیدھی چیزیں مت دیکھیے، مت دیکھیں. یہاں سے جو کیا اس جدید دور کے مطابق کیا روزانہ کی دینی معلومات کا سلسلہ کیا ہمیں مختلف یوں سمجھے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز میں نہیں مل رہا، اصل آتھینٹیکیٹ مواد نہیں مل رہا، کیا عشق رسول کو بڑھانے والی چیزیں نہیں مل رہی، کیا مدینے کی یاد کو بڑھانے والی چیزیں نہیں مل رہی، کیا علم میں اضافے والی چیزیں نہیں مل رہی، کیا اپنی ہیلتھ ٹپس ہمیں نہیں مل رہی، کیا ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہمیں نہیں مل رہی، کہ ہم ادھر ادھر جا کر بھٹکتے پھریں اور اپنا ایمان جو ہے وہ گواہ بیٹھیں. کبھی بھی کوئی چیز، یعنی میں تو میرا مشورہ ہے اسے کھولے بھی نہیں، اس کو دیکھے بھی نہیں، ٹھیک ہے. بعضوں کا ٹائٹل ایسے عجیب و غریب لگایا جاتا ہے، آدمی کا دل کرتا ہے آدمی کھولے. نہیں 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 آئیے ٹائٹل میں یقین مانے کس وقت ہمارا اس دنیا سے ہم چلے جائیں ہمیں نہیں پتا. لہٰذا بالکل اس معاملے کے اندر ہمیں سنجیدہ رہنا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں دیکھنی، کوئی چیز ایسی نہیں سننی، کوئی چیز ایسی نہیں بولنی کہ جس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر کہیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. یقیناً یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا انشاءاللہ الکریم جہنم سے بچا کر ہمیں ضرور اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ جنت میں وہ ہمیں داخل فرمائے گا انشاءاللہ. مگر یاد رکھیے جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا بھی ضروری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدر بھی کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کفر سے نفرت بھی ہم کرتے رہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہاں پہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وہ ایمان افروز واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دو تابعی یعنی جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی، ان کے نام میں بھول گیا ہوں. یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زیارت کا قصد کیا. صحابی رسول ہیں، پہنچے، ملاقات ہوئی تو کہا کہ ہمیں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملنا ہے. یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے. تو انہوں نے کہا میں ہی سلمان ہوں مگر صحابی رسول نہیں ہوں. انہوں نے کہا آپ صحابی رسول نہیں ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے گا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ صحابی رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا؟ تو کہا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، ان کی محفل میں بیٹھا ہوں، ان کی باتیں سنی ہیں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ سلمان یہ میرے اہل بیت سے ہیں. تو کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحابی نہیں ہیں؟ بلکہ وہ جانے لگے کیا کہ ہمیں تو ان سے ملنا ہے جو سلمان فارسی جو صحابی رسول ہے. کہا وہ میں ہی ہوں، مجھ سے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ صحابی رسول نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ صحابی کا ٹیگ اس وقت فائنل ہوگا، اس وقت میں اس ٹیگ پر مکمل ہوں گا جب میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر گیا. توجہ رہی آپ کی کہ جب میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر گیا. ابھی تو میری زندگی چل رہی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں ایمان سلامت لے کر جاتا ہوں یا نہیں جاتا. یہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ ایمان کی حفاظت کا جذبہ، ایمان کی حفاظت کی فکر. کیونکہ صحابی کی ڈیفینیشن اس وقت پوری ہوتی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوا. تو کسی بات سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائی. اب آپ بتائیے، اب آپ سمجھیں کہ ہم کس جس کو نہیں آپ کہتے ہیں بازاری لینگویج میں ہم کس کھیت کی مولی ہیں، آپ خود سمجھ جائیں.
ہم تھوڑا سا عبادت کر لیں، ہم کہتے ہیں ابا ہمارا پوچھے نہیں، اب وارے نہیں آ رہے ہوئے ہمارے. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے امید ضرور رکھنی ہے، مگر خوف بھی دل کے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں ہے. اب بیان کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے ہمیں کیا چیزیں کرنی ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم 5 منٹ 3 باتوں میں گفتگو کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے جس میں 3 باتیں ہوں. کتنی باتیں ہوں؟ 3 باتیں ہوں، وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو پا لیتا ہے. ان 3 میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے. ہم میں سے کوئی ہے کہ جو آگ میں جانا چاہے؟ کوئی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی نہیں جاتا آگ کی طرف، دور لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی پیارا بھی ہوتا ہے تو اس کی زندگی خطرے میں، تو اپنی زندگی خطرے میں آدمی نہیں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، بھاگتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہمیں ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے نفس پر بھروسہ کرنا چاہیے، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، گناہوں میں کیا ہمیں مصروف رہنا چاہیے، ہمیں علم دین سے دور بھاگنا چاہیے، ایسے اچھے اجتماعات سے، ایسے زبردست چینل اور ایسی اچھی دینی باتوں سے ہمیں کیا دور رہنا چاہیے، بلکہ ایسے اچھے ماحول کے ہم قریب ہو جائیں گے. اللہ نے چاہا تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کوٹ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 99 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں میرے قرآن کے تحت چل رہی ہیں. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. ترجمہ کنز العرفان. تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بلند رتبہ پائے کے محدث ولی کامل ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی. لوگوں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے کوئی جواب نہ دیا. ایک بار ایک شاگرد نے بار بار اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میرے ایک استاد تھے، ان کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا، میں نے ان سے کئی علوم سیکھے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے کہنے لگے اے سفیان کیا تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو اللہ پاک کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، مگر افسوس آج جب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے تو اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، اہلیت نہیں رکھتا. جس کو آپ آسان الفاظ میں کہیں کہ تو میری بارگاہ میں آنے کے قابل نہیں ہے. اپنے استاد کی یہ بات سن کر عبرت کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے بھی سنی. میں اللہ پاک کے خوف سے آنسو بہاتا رہا اور شدید بیمار ہو گیا. اللہ اکبر. نہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ شعر لکھا کہ فکر معاش بد بلا حول معاد جا گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی ایک تمنا ہے کہ نا کہ کاش ہم کوئی بھولی بسری چیز ہوتے، کاش تنکا ہوتے، انسان نہ ہوتے. کہ آخر کار ایمان کو سلامت لے کر جانا یہ ضروری ہے. اب آئیے کچھ چیزیں ایسے سنتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان سلامت بھی رہے، ہماری نیکیاں بھی باقی رہیں، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں میں سے ہم نہ ہوں. اس کی ایک زبردست تدبیر کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے، ایک نماز، ایک پڑھنا کرنا، کلمہ شریف کی تلاوت، درود، جو بھی آدمی عمل کرے، اللہ کی راہ میں دینا لینا، سچ بولنا، حلال کمانا، سارے نیک اعمال کرنا، ویلفیئر کے کام کرنا، درخت لگانا، پودے لگانا، ساری چیزیں اس میں یہ سمجھے کہ شامل ہیں. فرمایا یہ دین کا کام کرنا، بیانات کرنا، نعت خوانیاں کرنا، نعتیں پڑھنا، سننا، سب کام آ گئے. فرمایا سب کس کے لیے کرنا ہے؟ ذرا مل کر کہہ دیجئے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ریاکاری سے ہمیں بچنا ہے. ہم نے نماز پڑھی، اس نماز کے ذریعے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. ہم نے روزہ رکھا، اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں کہ ایک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے،
اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت یہ ضرور کرم کرے گی، ہم اس دروازے سے داخل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ روزہ داروں کے لیے ہے، حج ادا کیا، اس کے ذریعے ہم جنت کے حقدار بن سکتے تھے، تہجد پڑھی، اشراق چاش کے نوافل ادا کیے، ذکر اللہ کیا، ٹھیک ہے نا، سر سجدے میں زبان سے کہنے سبحان ربی الاعلیٰ، ہم جنت کے حقدار بن سکتے تھے، مگر کیا ہوا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سجدہ کرتا ہے بھائی، بڑا لیٹ تک سجدہ کرتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، ٹھیک ہے نا، غریب کو راشن دے رہے ہیں، ٹھیک، تو اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، یہاں پہ چندہ باکس میں چندہ ڈالا، سیلفی کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لکھ رہے ہیں آپ بھی چندہ دیجیے، کیا نیت ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کسی وجہ سے عمل کر رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے، تو ہمیں نہیں کہنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمومیٹر ہے تو ہم نے لگا کے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ ریاکاری ہو رہی ہے، یہ عاجزی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں تو نہیں پتا چل رہا، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہے، بڑا زبردست بیان کر رہا ہے، کہ لوگ قاری قرآن کہیں گے او بھائی کیا بیان کیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیے اگر یہ ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، جنت کے حقدار ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ بس اس کا وہ کہا جائے گا نا کہ اب قیامت کے دن کہا جائے گا اس کا اجر ان لوگوں سے ہی لو کہ جن کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کو واقعہ سناؤں، ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کے یہاں پر دعوت میں گئے، میزبان نے خادم سے کہا، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں، ہم نے کہتے ہیں یہ برتن ہم 1995 میں حج پہ گئے تھے تو لائے تھے، اب وہ میزبان نے بھی کہا ہوگا ان برتنوں میں کھانا کھلاؤ جو دوسری مرتبہ میں حج کے سفر سے لایا تھا۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرمایا مسکین تو نے ایک ہی جملے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے، ایک ہی جملے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے، ہائے ہائے ہائے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ وہ نہیں، اور ریل گاڑی جا رہی تھی، چک چک کرتی جا رہی تھی، 2 حضرات آمنے سامنے بیٹھے تھے، دونوں میں تعارف ہوا، ایک نے کہا سلام و کلام کے بعد آپ کا اسم گرامی یعنی آپ کا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم، تو اس نے کہا کہ میرا نام جو ہے وہ حاجی شفیق ہے، تو کہا اچھا ماشاء اللہ، کب حج کیا؟ تو ابھی پچھلے سال ہی تو حج کر کے آیا، اس طرح کا کچھ واقعہ میں لکھا ہے، یہ کچھ سالوں پہلے یا پچھلے سال۔ تو وہ حاجی رفیق صاحب نے اب کسی کا نام وہ تو وہ نہیں لیجیے گا، وہ ایک واقعہ تھا اس لیے میں نے بیان کیا، تو حاجی رفیق صاحب نے جو ہے نا وہ دوسرے جو ساتھ بیٹھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا میرا نام جو ہے وہ نمازی رفیق ہے، تو انہوں نے کہا نمازی رفیق یہ کیسا نام ہوتا ہے، تو کہا آپ نے کب حج کیا؟ تو کہا آپ پچھلے سال ہی تو کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یا چند سالوں پہلے کیا تھا، تو کہا آپ نے ایک حج کیا تو آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا رہے ہیں، فقیر تو الحمدللہ دن میں 5 ٹائم کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، تو کیا اپنے آپ کو نمازی نہیں کہہ سکتا؟ یہ آپ سمجھے بات، یعنی یہ ایک چوٹ تھی ان کی طرف سے کہ جو بھی عمل کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے۔ قیامت کے دن ریاکار کو جس نے اللہ کے لیے عمل نہیں کیا ہوگا اس کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا، اے کافر، اے بدکار، اے دھوکہ باز، اے نقصان اٹھانے والے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ریاکاری دکھلاوا یہ شرک اصغر ہے، اسے کہا جائے گا تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اگر یہ دل میں چیزیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یقین مانے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے تو اچھا یہ تھا کہ ایک کونے پر بیٹھا ہوا شخص جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ کامیاب ہو گیا، یقین مانے وہ کامیاب ہو گیا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر یہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ اچھا مزید ہم اس پر چلتے ہیں، ایک بات اپنی یوں سمجھے کہ اپنی نیکیوں کو بچانا، ایمان کو بچانے کی، ایمان کے بدلے گمراہی ہم نہ خریدیں، ٹھیک ہے نا، دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دیں۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ ترجمہ ہے کنز العرفان، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ؟ کیا کر دیں گے؟ اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، مثلا دنیاوی مستقبل کی فکر تو کرے مگر آخرت میں کامیابی کی فکر نہ کرے، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ہاں اس کے لیے جہنم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وبال بھی ہے کہ دنیاوی مستقبل کے لیے اس کی فکروں کا کچھ نتیجہ نہ نکلے گا، اسے دنیا میں صرف وہی کچھ دیا جائے گا جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ آج کل نہیں کہ بھائی نماز شروع ہو رہی، امیر علیہ سنت نے کتنا اچھا زبردست وہ آپ نے تختی دی۔ میں اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ میں سے اکثر کاروباری ہیں، کام کاج کرتے ہوں گے، کہیں اپنا کام کرتے ہوں گے، یہ کہیں کام کرتے ہوں گے، تختی لے جائیے۔ ہم نماز کے لیے جا چکے ہیں، آپ بھی تشریف لے، یہ مکتبۃ المدینہ پہ ہی ملے گی، ٹھیک ہے؟ 10 منٹ پہلے دکان بند نہیں کر رہے ہیں، 10 منٹ پہلے۔ کیوں؟ نماز کے لیے۔ ارے یار بس کوئی کاک آ جائے گا تو کیسے ہوگا؟ ٹھیک یار، آج کل جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کمائی نہیں ہوتی، ٹھیک؟ سود کے بغیر ہم مالداری نہیں بن سکتے، سود لیں گے تو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ دھوکہ دہی، بلیک میل کرنا، دیگر چیزیں، پر رشوت نہیں لیں گے تو یار گھر کیسے چلے گا؟ تنخواہیں کہاں ہیں اتنی؟ یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو ترجیح دیں اور آخرت ہماری جو ہے نا کہیں برباد نہ ہو جائے۔ شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، لوگوں آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بننا۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں، مگر کل حساب کا دن ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل کرنا کتنا آسان ہے، کر لیجئے یار، کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی خوب برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ آخری بات جو کہی کہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا، اپنے نیک اعمال کو بچانے کی فکر کرنے کے لیے، وہ یہ ہے، آپ نے یہ بڑی بات، بڑی زبردست انٹرسٹنگ بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں یا حاضرین بھی توجہ کریں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں، آپ نے سنا نا، دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ یہ اپنی جگہ درست ہے کہ اکیلا جانا ہے، مگر دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے ہمارے ساتھ کون پیدا ہوا بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ سنیے گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ابلیس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہمزاد۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمزاد۔ اس طرح رب تعالیٰ ایک فرشتہ بھی پیدا فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں ملہم، الہام کرنے والا، اچھی راہ کی طرف لے جانے والا۔ جو ہمزاد ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت گناہوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے ہمزاد کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہم؟ اور وہ کون ہے آپ کو پتا ہے؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے ہمزاد پہ بھی کوشش کی، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں، نبی اور امتی میں کسی طرح بھی برابری نہیں ہے، کسی کا ہمزاد بھی مسلمان نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہمزاد بھی مسلمان ہو گئے۔ دیکھو یار، وہ ہمزاد ہمیں ہر وقت گناہوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ملہم فرشتہ ہے وہ ہمیشہ نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ آپ نے بعض اوقات یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی جو نا دل میں 2 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یار ایسا کروں کہ نہ کروں، یہ کام کرنے کا دل ہو بھی رہا ہے اور یہ کام کرنے کا دل نہیں بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دل ہے کہ کہہ رہا ہے نماز پڑھ لے، ایک دل ہے کہہ رہا ہے بعد میں پڑھ لینا، تو کیا 2 دل ہیں؟ بھائی ایک ہی دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ ادھر حقیقت کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمزاد بول رہا ہوتا ہے یہاں سے، اور یہاں سے وہ الہام والا فرشتہ۔ ایک دل کہہ رہا ہے کہ بھائی روزہ رکھ لو، ایک دل کہہ رہا ہے کہ نہ رکھو، ایک دل کہہ رہا ہے تلاوت کر لو، ایک دل کہہ رہا ہے یار ٹھیک ہے کل رات بھی کی تھی، چلو ابھی آج ابھی موبائل تھوڑی دیر استعمال کر لیتا۔ ایک دل کہہ رہا ہے درود شریف پڑھ لے، ایک دل کہہ رہا ہے ٹی وی دیکھ لے، ٹھیک ہے نا، ایک دل کہہ رہا ہے یہ نیکی کا کام کر لے، اجتماع میں شرکت کر لے،
دوسرا دل کہہ رہا ہے یار کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں، ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے ہیں، ٹھیک؟ تو یاد رکھیے کہ دل ایک ہی ہے، یہ در حقیقت یہ ہمزاد اور ملہم یہ کیا ہے، وہ نیکی کی طرف بلا رہا ہے، وہ گناہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب ہم پر ڈیپینڈ ہے ہم کس کی بات مانتے ہیں، کس کی بات کو مانتے ہیں۔ اگر ہم ذات کی مان لیں گے تو راہ ہدایت سے بڑھ جائیں گے، گناہوں میں پڑ جائیں گے، اور اگر ملہم کی بات مان لیں گے نیکی کے رستے پر چلیں گے، ہدایت پر رہیں گے، اور لاسٹ ڈیسٹینیشن کیا ہوگا انشاءاللہ؟ وایا مدینہ، کیا؟ جنت انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ سمجھے بات کو کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ منافقوں کا یہ وصف ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے۔ دیکھو نا کیسی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر آگے بتا دیا یہ اس رستے پر کون ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام والے کون ہیں؟ قرآن فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ انعام یافتہ لوگ صدیقین ہیں، انعام یافتہ لوگ شہداء ہیں، انعام یافتہ لوگ جو ہے وہ نیک بندے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے راستے پر لگا دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ آخر میں ایک اپلیکیشن کا تعارف، ایک وظیفہ اور ایک مسئلہ۔ تو اپلیکیشن کا جو تعارف کروانا وہ ہے منتھلی فیضان مدینہ میگزین، ماہنامہ فیضان مدینہ۔ یہ اپلیکیشن آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے پلے اسٹور کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ماہنامہ پڑھیے۔ یہ ایک جو ماہنامہ ہے نا، ایک جو منتھلی میگزین دعوت اسلامی کا نکلتا ہے، انگلش میں بھی نکلتا ہے، اردو میں بھی نکلتا ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی الگ نکلتا ہے۔ یہ ایک میگزین یوں سمجھ لیجئے آپ کہ یہ 200 کتابوں کا نچوڑ جو نا ایک میگزین ہے۔ کتنی کتابوں کا؟ یعنی ایک یعنی محاورتن بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، محاورتن بات کہ 100 کتابیں پڑھیں گے تو چیزیں تو یہ ایک جگہ جمع ہو گئی۔ قرآن کا درس بھی ہے، حدیث کا درس بھی ہے، مسائل بھی ہیں، مدنی مذاکرہ کے سوال جواب بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی اس کے اندر ہے، شخصیتوں کا بھی اس کے اندر کیا کون سی شخصیت ہے، اپنے ہیلتھ کی ٹپس بھی ہیں، سب یہ ایک منتھلی میگزین کے اندر ہے۔ اب آج کل آپ کو پتا ہے لوگ کہاں لیتے، اللہ کرے جاتے جاتے ہم لینے والے بنے، مگر یہ ہمارے آن دی موبائل ٹپ آ گئے۔ اس کو اب لیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو خوب برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ اب شرعی مسئلہ سن لیجئے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ یاد رکھیے بچہ اگر 1 دن کا ہو اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، لہٰذا اگر یہ بدن پر لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے گا۔ اب جب تک پیشاب کو زائل نہ کریں گے جسم ناپاک ہی رہے گا، اگرچہ پیشاب سوکھ جائے، اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ بہار شریعت میں ہے کہ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب کیا ہے، کیا کہتے ہیں، پاک ہے، یاد رکھیے محض غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء الحسنہ کی برکات، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کا اسم ہے یا مذل یا معز، یا مذل یا معز، یا مذل یا معز۔ جو کوئی 75 ٹائمز 75 مرتبہ یا مذل یا معز پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی فلاں ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا، اللہ پاک اسے امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں